السلام علیکم، کیسے ہے دوست؟ امید رکھتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں۔ آج ہم نے آپ کے لیے جو ٹاپک لائے ہیں وہ ہے ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی تاریخ۔ اس دلچسپ تاریخ میں ہم پاکستانی روپے کے ساتھ ساتھ پاکستانی حکومتوں کا بھی جائزہ لیں گے اور کس حکومت میں کتنی ڈالر کی قیمت بڑھتی گئی اور روپے کی قیمت گھٹتی گئی، اس پر بھی ہم نظر ثانی کریں گے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں کہانی۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم جان لیں کہ ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قیمت کیوں گھٹتی ہے۔ تو ایک سمپل سی اصول ہے، جب بھی کسی چیز کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور جب بھی کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں بڑھتی تو اس کی قیمت بھی نہیں بڑھتی۔ تو 1947 میں ایک ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قیمت 3.31 تھی، یعنی ایک ڈالر پاکستانی 3 روپیوں کے برابر تھی۔ اور پھر 1947 سے لے کر 1956 تک یہ 3 پر برقرار رہی، لیکن 1956 میں جب انہوں نے انفلیشن یا جو آرٹیفیشلی ڈالر کو کنٹرول کیا ہوا تھا اس کو ختم کر دیا، تو پھر ڈالر بڑھ گئی اور ڈالر 4.76 پر 1956 میں پہنچ گئی۔ 1947 سے 1956 تک یہ 3 پر تھی، 1956 میں یہ 4.76 پر پہنچ گئی، اور پھر 4.76 پر 1956 سے لے کر 1971 تک یہ مستحکم رہی ڈالر کے مقابلے میں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ مستحکم رہنے کی یہ ہے، یہ جو ہے 1956 سے لے کر 1971 تک اس میں سب سے زیادہ حکومت جو ہے ایوب خان نے کی 1958 سے لے کر 1971 تک، 7 اکتوبر 1958 سے لے کر 25 مارچ 1969 تک۔ اسی دوران پاکستانی روپیہ کیوں مستحکم رہی، اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے ایگریکلچر پر ایوب خان کا فوکس، کیونکہ انہوں نے ایگریکلچر انڈسٹری کو جو ہے نا ڈیولپ کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے لوکل انڈسٹری کو بھی ڈیولپ کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے پاکستانی اکانومی جو ہے وہ مستحکم رہی یا پاکستانی روپیہ مستحکم رہی۔ کیونکہ جب بھی آپ انڈسٹری کو ڈیولپ کریں گے، اس کو ایڈوانس کریں گے، تو لوگ فوراً سے یہاں پر انویسٹ کرنے آئیں گے، اور جب لوگ یہاں پہ انویسٹ کرنے آئیں گے تو یہ ضروری ہے کہ آپ کی روپے جو ہے یا ڈالر کی انفلو جو ہے وہ پاکستان آئے گی، اور پھر ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قیمت نہیں گھٹے گی۔ مسئلہ یہ ہے، جب بھی پاکستان میں ڈالر نہیں آئیں گے تو پاکستانی روپے کی قیمت بڑھے گی۔ اور یہ مسئلہ کب شروع ہوا؟ جب 1971 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ ہوا، کس وجہ سے؟ بنگلہ دیش کی وجہ سے، اور پھر 16 دسمبر 1971 پر ہم سے بنگلہ دیش جدا ہوا، اور اس کا پاکستان نے بہت بڑا نقصان پایا، کیونکہ بنگلہ دیش ایک ایسا ملک تھا جس میں انڈسٹری جو ہے وہ ایڈوانس تھی، اور وہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بنا کر باہر دنیا میں بیچ دیتے تھے، اور اس کے بدلے میں پاکستان میں ڈالر آتی تھی۔ لیکن جب بنگلہ دیش ہم سے جدا ہوا تو ہمارے حالات اس سے بھی بدتر ہو گئے، کیونکہ اب ڈالر آنے کا یا ڈالر کی انفلو کا ذریعہ ہمارے ساتھ موجود نہیں تھے، کیونکہ ویسٹ پاکستان میں یا ہمارے آج کے پاکستان میں اس وقت کوئی انڈسٹری وغیرہ نہیں تھی، تو ڈالر کا جو انفلو تھا وہ کمزور ہوا۔ اور پھر 1971 سے لے کر 1972 73 74 82 تک یہ پاکستانی ڈالر جو ہے 4 سے بڑھ کر 1956 میں ہماری ڈالر 4.76 تھی، اور پھر 1971 تک یہ 4.76 پر کھڑی تھی، لیکن 1972 میں یہ بڑھ کر 11 پر پہنچ گئی۔ ایک ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قیمت کتنی بڑھی؟ تقریباً 7 روپے تقریباً بڑھی، تو ایک ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قیمت 11 پر پہنچ گئی۔ پھر 1972 میں یہ تھی، 1973 میں یہ کم ہو گئی اور 11 سے کم ہو کر 9.99 پر پہنچ گئی، کیونکہ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ آیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو 20 دسمبر 1971 پر جو ہے انہوں نے اقتدار سنبھالا۔
اور اس کے بعد 1973 سے لے کر 1972 تک پاکستانی 1982 تک پاکستانی روپے کی قیمت جو ہے وہ مستحکم رہی ڈالر کے مقابلے میں، اور مستحکم ایسی رہی کہ ایک ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قیمت 9.99 تھی، اور پھر 1982 میں یہ آ کر بڑھی 11.85 پر۔ 1982 میں کیوں بڑھی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ضیاء الحق کا دور تھا، کیونکہ ضیاء الحق نے 25 جولائی 1977 کو ذوالفقار علی بھٹو کو حکومت کو برطرف کر دیا اور اقتدار اپنے ہاتھوں میں لیا اور ماشاءاللہ لگایا۔ اور جب بھی کسی ملک میں لگے گا تو یہ بات ضروری ہے کہ یہاں سے انویسٹر جو ہے وہ جائیں گے، یہاں پہ کوئی اپنا مال جو ہے یا انویسٹ کرنے کے لیے کوئی بھی راضی نہیں ہوگا، اور جب بھی کوئی یہاں پر انویسٹ کرنے کے لیے راضی نہیں ہوگا تو ڈالر کیسے آئیں گے؟ تو اسی وجہ سے ڈالر کا آنا بند ہوا، اور ڈالر کے آنے کی بندش کی وجہ سے پاکستانی روپے کی قیمت گھٹ گئی، اور پھر 1982 سے لے کر 1988 تک انہوں نے سال بسال جو ہے وہ یہ ڈالر بڑھتا گیا، اور 1982 سے لے کر 1988 تک یہ 18 روپے پر جو ہے پہنچ گیا۔ ایک ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قیمت کہاں پر پہنچ گئی؟ 18 روپے۔ اور اس میں یہ بہت زیادہ بڑھتی، لیکن اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ کیوں اتنی زیادہ نہیں بڑھی؟ اس میں سب سے بڑی وجہ جو ہے افغان جہاد کا تھا، کیونکہ 1979 میں ہم نے امریکہ کی منشا پر افغانستان جہاد میں جو ہے حصہ لیا، اور جس کی وجہ سے پاکستان کو کروڑوں ڈالر جو ہے وہ پہنچے امداد کی شکل میں، اور اس وقت ایک اندازے کے مطابق تقریباً 40 جو ہے جہادیس گروپ بنے تھے، اور ہر جہادیس گروپ کو جو ہے علیحدہ ڈالر ملتے تھے، تو کیوں اس وجہ سے پاکستان میں ڈالر کا انفلو جو ہے وہ زیادہ ہو گیا، اور اس وجہ سے روپے کی قیمت جو ہے وہ مستحکم رہی۔ اور 1988 میں پاکستانی روپے کی قیمت 18 پر پہنچ گئی، اور پھر 17 اگست 1988 آیا جب ضیاء الحق کا جہاز جو ہے وہ امو کے بدلے میں اڑ گیا، اور ضیاء الحق جو ہے مر گیا، اور ضیاء الحق کے مرنے کے بعد پھر ایک دور شروع ہوتا ہے جس کو ہم ٹرائی کا کہتے ہیں۔ ٹرائی کا وہ دور ہے جو 1988 سے لے کر 1999 تک ہے۔ اسی دوران 3 حکمرانوں کا جو ہے پاکستان پر کنٹرول تھا، ایک تھا وزیر اعظم، ایک تھا صدر، ایک تھا آرمی چیف، کیونکہ اس وقت پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی میں بھی صدر کے اختیارات جو تھے وہ زیادہ تھے، کیونکہ 58(2)B کے ذریعے سے یا 8th امینڈمنٹ کے ذریعے سے ضیاء الحق نے صدر کے اختیارات جو تھے وہ بڑھائے تھے۔ تو اسی دوران یہ اسٹرائکہ کے دور میں مسئلہ یہ رہی کہ یہاں پر پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ بالکل نہ رہی۔ 1988 میں بینظیر کا حکومت بنا، تو 1990 میں اس کو ہٹایا گیا، پھر 1990 میں نواز شریف آیا، اس کو 1993 میں ہٹایا گیا، 1993 میں پھر بینظیر آئی، اور 1993 سے لے کر 1996 میں پھر اس کو جو ہے ہٹایا گیا، اور پھر 1997 میں نواز شریف آیا، اور نواز شریف 2/3 میجورٹی کے ساتھ پاکستان کی پہلی حکومت بنائی، لیکن مسئلہ یہ ہو گیا کہ انہوں نے فوج کو جو ہے نا اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش شروع کی، کیونکہ ہم سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ فوج کا اپنا ایک مقام ہے پاکستانی سیاست میں، اور انہوں نے انہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی وجہ سے پھر یہ ہوا کہ مشرف اور نواز شریف کے درمیان جو ہے اختلافات بڑھے، اور پھر ایسا ہوا کہ نواز شریف نے ملٹری کی منشا کے بغیر انڈیا سے تعلقات بڑھانا چاہے، تو اس پر مشرف صاحب جو ہے ناراض ہو گئی، اور آخرکار یہ کنفلکٹ کہاں پر پہنچ گئی، کہاں پر ختم ہوئی؟ 12 اکتوبر 1999 میں جب مشرف نے ایمرجنسی لگائی اور نواز شریف کی حکومت برطرف کر دی۔ 1999 میں پاکستانی روپے کی قیمت جو ہے وہ میرے خیال میں 1985 میں پاکستانی روپے کی قیمت 1999 میں پاکستانی روپے کی قیمت جو ہے وہ کہاں پر پہنچ گئی؟ 51 پر پہنچ گئی۔ ایک ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قیمت کہاں پر پہنچ گئی؟ 51 پر پہنچ گئی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی۔ جب آپ کے پاس یا آپ کے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہی نہ ہو تو کیسے لوگ جو ہے وہ فوراً سے آ کر یہاں پر انویسٹ کریں گے، یا کیسے پاکستانی جو یہاں پہ مالدار لوگ ہیں یا فیوڈل لارڈز ہے یا ادر لوگ ہیں،
جو بھی یہاں پر انویسٹ کرنا چاہیں تو کیسے انویسٹ کریں گے جب آپ کے یہاں پر کوئی پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے، کیونکہ اکنامک گروتھ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو۔ جب آپ کے پاس پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہی نہ ہو تو گروتھ ناممکن ہے، ٹھیک ہے۔ پھر 1999 سے لے کر 2008 تک ڈالر نے جو ہے پروان چڑھی اور اتنے پر لگائے کہ 51 سے یہ چلا گیا 81 پر پہنچ گیا۔ 1999 سے لے کر 2008 تک یہ کہاں پر پہنچ گیا؟ 81 پر۔ 51 سے کہاں پر؟ 81 پر۔ تقریباً 30 روپے جو ہے اس نے ترقی پائی ڈالر کے مقابلے میں، اور یہ گھٹ گیا۔ $1 کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قیمت کتنی تھی؟ 81 تھی 2008 میں، جب مشرف کا دور جو ہے ختم ہو گیا، اور مشرف جو ہے وہ تیار نہیں تھا کہ حکومت چھوڑے، لیکن پھر جب PPP اور نواز لیگ نے یہ مشورہ کیا، یہ پالیسی اپنائی کہ ہم آپ کو امپیچمنٹ کے ذریعے جو ہے نا وہ ہٹائیں گے، تو مشرف پہ ڈر گیا اور اس نے استعفیٰ دے دیا۔ پھر اس کے بعد 18 اگست 2008 پر میرے خیال میں انہوں نے استعفیٰ دیا تھا۔ پھر 2008 سے لے کر 2013 تک PPP کی حکومت ہے۔ PPP حکومت نے 81 سے لے کر ڈالر کو جو ہے نا $1 کے مقابلے میں پاکستانی روپے کو کہاں پر لا کر کھڑا کر دیا؟ 160 پر۔ 81 سے $1 کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قیمت کہاں پر رکی؟ 160 پر۔ یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے، کیونکہ مشرف نے 30 کیا تھا، انہوں نے تقریباً 30 سے تھوڑا کم 5 سالوں میں تقریباً 26 روپے جو ہے اس کو گھٹا دیا، اور ڈالر کی قیمت جو ہے وہ بڑھ گئی۔ 2013 میں پاکستانی روپے $1 کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قیمت 160 تھی۔ پھر 2013 سے لے کر 2018 تک نواز لیگ کی حکومت تھی، نون لیگ کی حکومت تھی، جنہوں نے ڈالر کو جو ہے تھوڑا زیادہ مستحکم رکھا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ نواز شریف کی فورن پالیسی جو ہے وہ مستحکم رہی۔ انہوں نے چائنا کے ذریعے جو ہے یہاں پہ انویسٹ کرنا چاہا، جو کہ سی پیک کی شکل میں ہے۔ اس طرح ادر ذرائع سے نواز شریف نے جو ہے بہت سارے ڈالر جو ہے پاکستان لائی، اور جب بھی پاکستان کے اندر ڈالر آئیں گے تو ضروری ہے کہ ڈیمانڈ کم ہوگا، اور جب ڈیمانڈ کم ہوگا تو روپے کی قیمت مستحکم رہے گی۔ لیکن 2018 تک 2018 میں نواز شریف جب چھوڑ گئے تو $1 کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قیمت 115 تھی، اور پھر وہ آدمی آیا، وہ شخص آیا جو اپنے آپ کو نیا پاکستان بنانے کا، یا ہمارے ساتھ نیا پاکستان بنانے کا وعدہ کیا تھا جس نے، اور وہ جب 2018 میں آیا تو 115 سے لے کر انہوں نے $1 کے مقابلے میں روپے کو 115 سے لے کر 163 تک پہنچائے، صرف اور صرف ایک سال میں۔ 2018 سے 2019 تک انہوں نے کسے 115 سے لے کر 163 تک پہنچایا، اور پھر 2020 میں 163 سے لے کر 168 پر پہنچ گئی۔ پھر 2020 سے لے کر 2021 پر $1 کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قیمت اور گھٹی، اور یہ 179 پر پہنچ گئی۔ اور پھر 2022 میں جب عمران خان چلا گیا 10 اپریل 2022 پر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے، تو جب 2022 ختم ہوا تو پاکستانی ڈالر 189 پر کھڑی تھی، 189 پر کھڑی تھی $1 کے مقابلے میں۔ اور پھر 13 پارٹی کی پارٹی سسٹم نے یا اچار سسٹم نے جو ہے حکومت سنبھالی۔ PDM نے حکومت سنبھالی 2022 میں، جب انہوں نے حکومت سنبھالی، اور اس کے پاس میرے خیال میں مفتی اسماعیل تھے، لیکن پھر انہوں نے اس کو جو ہے ہٹایا اور ڈار صاحب کو لائے، اور اسی دوران تقریباً 2-3 مہینے انہوں نے ڈالر پر جو ہے کیپ رکھا تاکہ ڈالر جو ہے وہ نہ بڑھے، اور آرٹیفیشلی اس کو کنٹرول رکھا۔ لیکن جب انہوں نے کیپ ہٹایا تقریباً 2-3 دن پہلے، تو آج $1 کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قیمت جو ہے وہ 272 ہے، اور یہ بڑھتا چلا جائے گا، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ 2023 کے اینڈ پر یہ 300 سے بھی بڑھ جائے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہو،
جب بھی آپ کے ملک کے اندر امن نہ ہو، جب بھی آپ کے ملک کے اندر فوراً کو جو ہے یا جو لوگ یہاں پر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو تحفظ مہیا نہ ہو، پھر لوگ کہاں پر یا کیوں یہاں پر آ کر انویسٹمنٹ کریں انکم رکھیں۔ اس کا حل یہی ہے کہ فوراً سے یہاں پر لوگ آئیں گے، یہاں پر ڈالر کا انفلو آپ نے بڑھانا ہوگا۔ جب بھی ڈالر کا انفلو بڑھے گا تو روپے کی قیمت جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ اگر ڈالر کی انفلو نہیں ہوگی تو یہ بات اٹل ہے کہ پھر آپ کی روپیہ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈی ویلیو ہوتی چلی جائے گی، اور ہم ایک ایسے انفلیشن کا شکار ہوں گے جو آج کل 35 پہ میرے خیال میں انفلیشن کڑی ہے، یہ پھر 50 تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ تم کی وسلام۔